السلام علیکم سامعین و ناظرین، کیا آپ نے کبھی سوچا ہے کہ قرآن میں اللہ نے انجیر کی قسم کیوں کھائی؟ یا پھر پھلوں کے اندر کون سا کرشمہ چھپا ہوا ہے؟ کیا آپ جانتے ہیں گائے کے دودھ میں بھی اللہ کی قدرت کا بڑا راز چھپا ہوا ہے؟ اور پانی جو ہمیں سادھارن سا لگتا ہے، اس میں بھی جان اور عظمت بسی ہوئی ہے۔ آئیے ان 4 ویڈیو میں مل کر دیکھتے ہیں اللہ کی بنائی ہوئی نعمتوں اور کرشموں کا سفر۔ کیا قرآن میں اللہ انجیر کی قسم کیوں اٹھا رہا ہے؟ معلوم پڑا انجیر سے نکلنے والا دودھ اتنا طاقتور ہے کہ اس میں 15 کے قریب بیماریوں کا علاج موجود ہے۔ سورہ التین پہلی آیت میں انجیر کے فوائد کی طرف اشارہ ہے۔ والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم۔ مجھے انجیر اور زیتون کی قسم ہے۔ اب ہمارا رب ایسے ہی کسی پھل کی قسم نہیں اٹھا رہا۔ انجیر سے نکلنے والے صرف دودھ میں ہی اتنے اینٹی بیکٹیریل خصوصیات ہیں جو کسی بھی مہنگی دوائیوں سے کم نہیں۔ اس کے علاوہ بہترین علاج، اندرونی سوجن، درد کا علاج، بالوں کی مضبوطی اور بے شمار صحت کے راز پوشیدہ ہونے کے ساتھ ساتھ اور بھی کئی فوائد موجود ہیں۔ سبحان اللہ۔ قرآن کی 76ویں سورت سورہ دہر آیت نمبر 18 میں جس جگہ ادرک کا ذکر آیا ہے، اس آیت میں وہاں تک کل 30 حروف ہیں، اور حیرت کی بات یہ ہے کہ سفید ادرک میں کروموزومز بھی 30 ہی ہیں۔ وَيَسْقَوْنَ فِيهَا كَأْسًا كَانَ مِزَاجُهَا زَنجَبِيلًا۔ پھر سورت نمبر 55 دیکھیے، سورہ رحمان آیت نمبر فِيهَا فَاكِهَةٌ وَنَخْلٌ وَرُمَّانٌ۔ اس میں رمان کا ذکر ہے۔ رمان کا مطلب ہوتا ہے انار۔ انار کا ذکر اس آیت میں 18ویں حروف کے بعد آتا ہے، اور انار میں کروموزومز کی تعداد بھی 18 ہی ہے۔ سبحان اللہ۔ اب آتے ہیں سورت نمبر 37 سورہ الصفات پر، آیت نمبر 146۔ وَأَنبَتْنَا عَلَيْهِ شَجَرَةً مِّن يَقْطِينٍ۔ اور اس الفاظ تک کل حروف کی تعداد 22 ہے، اور تعجب تو اس بات کا ہے کہ سیتا پھل میں 22 کروموزومز ہی ہوتے ہیں۔ سورہ نمبر 18 سورہ کہف آیت نمبر 33۔ وَاضْرِبْ لَهُم مَّثَلًا رَّجُلَيْنِ جَعَلْنَا لِأَحَدِهِمَا جَنَّتَيْنِ مِن عَنَبٍ وَحَفَفْنَاهُمَا بِنَخْلٍ وَجَعَلْنَا بَيْنَهُمَا زَرْعًا، جس میں انگور کا ذکر ہے، اور اس الفاظ تک کل حروف کی تعداد بھی 40 ہے، اور تعجب تو یہاں بھی ہونا ہی ہے کیونکہ اس میں کروموزومز کی تعداد بھی 40 ہی ہے۔ دوسری سورت سورہ بقرہ آیت نمبر 207۔ أَيَوَدُّ أَحَدُكُمْ أَن تَكُونَ لَهُ جَنَّةٌ مِّن نَخِيلٍ۔ میں کھجور کا ذکر آیا ہے جس کے پہلے 26 حروف ہیں، جو کہ کھجور میں پائے جانے والے کروموزومز کی تعداد کے برابر ہیں۔ کسی بھی ایک پھل کی کئی قسمیں ہوتی ہیں، اور ان میں الگ الگ کروموزومز کی تعداد ہوتی ہے۔ قرآن ان کچھ قسموں کی بات کر رہا ہے جن کے کروموزومز قرآن میں کوڈ کیے گئے ہیں۔ سبحان اللہ۔ گائے میں دودھ بننے کے عمل پر جب ریسرچ کی گئی تو قرآن کی کون سی آیت ثابت ہوئی؟ گائے کا دودھ ایک طرح سے فلٹر خون ہوتا ہے۔ جب گائے خوراک لیتی ہے تو انہضام کے ایک لمبے عمل کے بعد وہ خوراک چھوٹی آنت میں پہنچتی ہے۔ ہضم شدہ خوراک سے خون پھر دودھ کے غذائی اجزاء جذب کرتا ہے۔ اس کے بعد یہ خون گائے کے تھنوں تک جاتا ہے، اور یہ غذائی اجزاء فلٹر ہو کر دودھ میں بدل جاتے ہیں۔ آسان الفاظ میں گائے کا دودھ اس کی چھوٹی آنت میں موجود ہضم شدہ خوراک جو بعد میں گوبر بنتی ہے اور خون سے کشید ہو کر وجود میں آتا ہے۔
مگر یہ پیچیدہ عمل تو جدید ٹیکنالوجی کی بدولت سائنس نے اب لوگوں کو سمجھایا ہے۔ 1440 سال قبل قرآن اس سارے عمل کو سورہ النحل کی آیت نمبر 66 میں ٹھیک ٹھیک بیان کر رہا تھا۔ وَإِنَّ لَكُمْ فِي الْأَنْعَامِ لَعِبْرَةً نُسْقِيكُم مِّمَّا فِي بُطُونِهِ مِن بَيْنِ فَرْثٍ وَدَمٍ لَبَنًا خَالِصًا سَائِغًا لِلشَّارِبِينَ۔ ان کے پیٹ میں جو گوبر اور جسم میں جو خون ہے، اس میں سے ہم تم کو خالص دودھ پلاتے ہیں جو پینے والوں کے لیے خوشگوار ہے۔ لگ بھگ 1440 سال پہلے یہ عمل بیان کرنا ثابت کرتا ہے کہ یہ کتاب اللہ کی ہی طرف سے ہے جو تمام چیزوں کا خالق ہے، اور خالق ہی اپنی بنائی ہوئی چیزوں کو مکمل جانتا ہے۔ قرآن میں کچھ آیت ایسی ہیں جو اس بات کو ثابت کرتی ہیں کہ پانی میں بھی جان ہوتی ہے۔ یہ آیت ہیں سورہ الانبیاء آیت نمبر 3۔ جعلنا من الماء كل شيء حي أفلا يؤمنون۔ اور ہم نے پانی سے ہر زندہ چیز کو پیدا کی ہے۔ سورہ الفرقان آیت نمبر 54۔ والذي خلق من الماء بشرا فجعله نسبا وسحرا وكان ربك قديرا۔ اور وہی ہے جس نے پانی سے انسان کو پیدا کیا ہے۔ سورہ الحج آیت نمبر 5۔ أيها الناس إن كنتم في ريب من البعث فإنا خلقناكم من تراب ثم من نطفة ثم من علقة ثم من مضغة مخلقة وغير مخلقة لنبين لكم۔ اور تمہیں پتہ ہے کہ اللہ نے پانی سے تمہیں پیدا کیا ہے۔ ان آیتوں سے پتہ چلتا ہے کہ قرآن کے مطابق پانی میں بھی جان ہے، اور یہ پانی ہی ہے جو زندگی کا اصل ذریعہ ہے۔ دوستو، جب قرآن کہتا ہے کہ ہم نے تمہیں پانی سے پیدا کیا تو بڑے سوچنے والی بات ہے کہ کوئی بے جان چیز ایک جاندار چیز کو کیسے پیدا کر سکتی ہے، اور وہ بھی جو کہ اشرف المخلوقات ہو۔ ہے نا حیرانی کی بات؟ اسی بات سے پتہ چلتا ہے کہ ہو نہ ہو پانی میں بھی جان ہے، وہ چیزوں کو محسوس کر سکتا ہے، تبھی تو اس میں سے انسان کی پیدائش ہوئی۔ اب اس کا سائنٹیفک پروف دیکھتے ہیں۔ ناظرین، سن 1994 میں ڈاکٹر مسارو ایموٹو نے پانی پر ایک ریسرچ کی۔ انہوں نے 2 الگ الگ کمروں میں 2 صاف پانی کے جار رکھ دیے۔ ایک کمرے میں ٹیپ ریکارڈر کے ذریعے سے قرآن کی آیتیں چلا دیں، اور دوسرے کمرے میں ٹیپ ریکارڈر کے ذریعے سے ہی کچھ ابیوزو لینگویجز یا آپتی جنک باتیں کہہ سکتے ہیں وہ چلا دیا۔ پھر اس پانی کے سیمپلز کو فریز کیا گیا۔ فریز کرنے کے بعد جب اس پانی کے سیمپلز کو مائکروسکوپ کی مدد سے دیکھا گیا تو ڈاکٹر ایموٹو نے پایا کہ وہ کرسٹلز کچھ اس طرح کے تھے۔ دیکھا آپ نے؟ اب آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جس کمرے میں قرآن کی آیت پڑھی گئی تھی اس کے پانی کے کرسٹلز کتنے خوبصورت طریقے سے سجے ہوئے ہیں، بلکہ دوسری طرف جس کمرے میں آپتی جنک باتیں کہی گئی تھی اس کے پانی کے کرسٹلز کتنے بھدے ہیں۔ اب ذرا آپ یہ سوچیں کہ اس بھدے کرسٹلز والے پانی کو اگر آپ پئیں گے تو آپ کی کیفیت کیا ہوگی۔ ابھی کچھ غور و فکر کرنے والی بات میں آپ کو بتاتا ہوں۔ ہمارے جسم میں تقریباً 70% حصہ پانی ہے، اور جیسا کہ ہم نے ابھی تک جانا ہے کہ پانی کتنا سینسیٹیو ہوتا ہے، تو اب سوچیں کہ جب انسان اپنے ذہن میں کوئی گندے یا بھدے خیال لاتا ہے تو اس سے 70% پانی کی حالت کیا ہوتی ہوگی جو ہمارے جسم میں فراوانی کر رہا ہے۔ اس لیے کہا گیا ہے کہ سوچ ہمیشہ اچھی رکھو تاکہ آپ کو جسمانی روحانی انوائرمنٹ پر بھی اس سے فرق پڑے۔ اچھا سوچیے اور پازیٹیو رہیے، اپنے لیے بھی اور دوسروں کے لیے بھی، کیونکہ جو ہو رہا ہے اللہ کی مصلحت سے ہو رہا ہے اور بہتر ہو رہا ہے۔ ہر تکلیف پر اللہ کا شکر ادا کرتے رہیے اور توبہ کرتے ہوئے اللہ کی رحمت طلب کریے۔ السلام علیکم۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو اسے لائک کیجئے، ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے اور نیچے دیے گئے بیل آئیکن کو پریس کیجئے تاکہ ہمارے آنے والے نئے ویڈیوز کی نوٹیفیکیشنز آپ کو ٹائملی ملتی رہیں، اور صدقہ جاریہ کی نیت سے اس ویڈیو کو شیئر بھی کریں تاکہ اس کی نیکیاں آپ کو مسلسل ملتی رہیں۔ اپنا خوب خیال رکھیے۔ اللہ